سوال کیا کہ ایک لے مین، ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح دین کی طرف آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دین کی طرف آنا اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر فورسز کون سی ایکٹ کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر دو ڈفرینٹ ڈائریکشن کی اپوزنگ فورس ایکٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو امیجیٹلی اس کا آنسر ہو جائے گا۔ مثلا ایک فورس وہ ہے جو انسانی جبلت کی، جس کو میں اکثر انسٹنکٹ کہتا ہوں، نیچرل انسٹنکٹ، فطرت، ایک فطرتی قوت ہے، ایک انسان جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا، کوئی اسے مجوسی بنا لیتا ہے۔ اب مجوسی بنانے سے مراد انوائرمنٹ ہے، کہ جس ماحول میں وہ ڈالا جاتا ہے اس ماحول میں وہ پرورش کرتا ہے، اسی میں وہ گرو کرتا ہے، اور یہی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے جو انوائرمنٹ اس کی ڈٹرمین کرتا ہے۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اچھا، دوسری انسان کے اوپر جو گائیڈنس ہے وہ ایک اچھی صحبت کی ہے، اور پروفیٹک گائیڈنس ہے اور قرآنک گائیڈنس ہے، کہ اللہ رب العزت نے یعنی فطرت بھی اسلام کے مطابق بنائی، اور اس فطرت پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہمیں حضور سے ملا اور قرآن میں وہ سارا محفوظ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی صحبت، انبیاء کرام کی گائیڈنس اور قرآنک گائیڈنس اور انسان کی نیچر، یہ ساری ایک ڈائریکشن میں ایکٹ کرتی ہیں۔ یہ ڈائریکشن نیکی کی ہے، یہ انسان کو نیکی کی طرف ڈرائیو کرتی ہیں۔ اب آئیے اس کے اوپر دوسری اپوزنگ فورسز جو ایکٹ کر رہی ہیں، وہ فورسز ایک نفس ہے جو اس کو شریعت پہ چلنے میں بے حد مزاحمت کرتا ہے، جس کی ریزسٹنس سب سے میکسیمم ہے، کہ جو لذات کا خوگر ہے اور وہ اپنی خواہشات کو منوانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس کی فورس جو ہے نا، وہ جو ودیت کی گئی نیکی کی فورسز ہیں اس سے اگینسٹ یہ نا ایکٹ کرتی ہیں اور اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک فورس آپ کو پتہ ہے، وہ تو قرآن نے اس کو مینشن کیا، وہ شیطان ہے، کہ جو عدو مبین ہے، اوپن اینیمی ہے، انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں ایک بال کے اوپر دو فورسز لگ رہی ہیں، ایک اس کو ایسٹ کی ڈائریکشن اور ایک اس کو ویسٹ کی ڈائریکشن۔ اب بتائیے ریزلٹنٹ کیا ہوگا؟ ریزلٹنٹ یہ ہوگا کہ اگر تو دونوں فورسز ایکول ہے تو وہی اسٹینڈ سٹل رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک فورس بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر وہ فورسز جو گناہوں کی ہیں، جو شیطان کی ہیں، نفس کی ہیں، وہ بڑی سٹرونگ ہیں، اور دوسری فورسز بڑی ویک ہیں جو نیکی کی فورسز ہیں، تو یہ گناہوں کی وادی میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نیکی کی فورسز کو اسٹرینگتھن کریں اور اس کے اوپر کام کریں، اور وہ فورسز مضبوط ہو جائیں، اور وہ ہیں بھی انہیرنٹ، اور قرآن اور پروفیٹک گائیڈنس اور اچھی صحبت سے ہم اپنی نیکی کی فورس کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ ہمیں ڈرائیو کرے نیکی کی طرف، اور یہ غالب آ جائیں ان فورسز کے اوپر جو کہ برائی کی ہیں۔ جب ڈومینیٹ کر جائیں گے تو وہ ہم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اوپر، یعنی یہ وہی بات سوشیالوجی کی آ جائے گی، کہ سوشیالوجسٹ کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے، اور ایک سوشیالوجسٹ نے مجھے کہا کہ منیمم جو ماحول کا اثر ہے وہ 74-75% ہے۔ تو اندازہ لگائی۔ اب ہمیں یہ حدیث سے بھی نظر آتا ہے، قرآن سے بھی آتا ہے، کونوا مع الصادقین قرآن میں سے ہے، اور اچھی صحبت کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نیک کیوں نہیں بن رہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ 24 آور جس انوائرمنٹ میں ہے وہ آخرت کا ذکر نہیں، نماز کا ذکر نہیں، اس کے فضائل نہیں، جبکہ اس کے بالمقابل جو آپ کی امیجیٹ ضرورتیں ہیں، امیجیٹ اس کا کتنا ذکر ہے۔ بھئی ہمیں اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا کھانا۔ اب جو لوگ آپ 100 بندوں سے ملتے ہیں، ایک بندہ بھی آپ کو آخرت کا میسج نہیں دیتا، اور ساری دنیا کی ذکر کرتے ہیں، تو کانسٹنٹ اس انوائرمنٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر نیکی کی فورسز تو ڈیولپ ہوتی نہیں، اور وہ فورسز جو گناہوں کی ہیں، لسٹ اور ڈیزائرز اور ایمبیشنز کی، وہ سٹرونگ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکلنا ہے،
اور نکل کے آپ کو نیک انوائرمنٹ میں آنا ہے. اچھا اب ہم آپ کے ساتھ یہ بھی معاملہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھی آپ اپنے معاش کو چھوڑ دیں, تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کم از کم ہم ہفتے میں ایک دفعہ کسی اچھی صحبت میں تو آئیں, کسی کی مجلس ذکر میں تو جائیں, کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ تو رکھیں, کسی یہ بھی کہہ دیجئے کسی عالم سے کہ جو مخلص ہو اور اس میں للہیت ہو, اس عالم کو تلاش کر کے اس سے اپنا رابطہ رکھیں, زندگی کے مسائل اس سے پوچھیں. تو پرائمریلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ صحبت ہوگی. کہ اگر آپ دیکھیں نا, اس سادہ سی بات, ہم اس وقت آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پیروں سے بیعت ہو جائیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نیک صالحین لوگوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں جائیں, چاہے وہ مشائخ ہوں, چاہے وہ علماء کرام ہوں, چاہے اچھے دوست ہوں, چاہے تبلیغ جماعت کے لوگ ہوں, چاہے کچھ بھی ہو. تو دیکھیں بدلنے کے لیے لازمی ہے کہ تبلیغ جماعت میں بھی تو آپ ماحول میں لے کے جاتے ہیں نا, تو آپ پہلے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے دین پر چلنا ہے. اس کے بعد آپ پوچھیں کہ ابھی دین پر چلنے کی کیا کیا ریکوائرمنٹس, اسباب کیا ہیں. تو ہم کہیں گے سب سے پہلا اسباب یہ ہے کہ آپ نیک صحبت اختیار کریں. اس کے بعد اس صحبت میں رہتے ہوئے آپ ذکر کریں, کیونکہ جب ذکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نام کو نقش کرتا ہے, تو دوسری چیز ہے کہ آپ نہ ذکر کریں. اچھا ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ ذکر کرنے سے وہ نیکی کی قوتیں اسٹرانگ ہوں گی. ایک آپ کی جو انہیرنٹ فطرت ہے وہ زیادہ قوت پکڑے گی, اور دوسرا آپ کے اندر یعنی قرآن و حدیث سے نفع حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی, اور ذکر بذات خود آپ کے اندر ایک ایسی فورس اور ڈرائیو پیدا کرے گا جو کہ برائی کی قوتوں کو اوور کم کر لے گا. تو دوسری چیز ذکر ہے, پہلی چیز صحبت ہے اور دوسری ذکر ہے. اب ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی ہے, ذکر میں اللہ کا ذکر بھی, ہمارے نقشبندی مسائل اسباق بھی ہیں, اور ذکر کے اندر استغفار بھی ہے, درود شریف بھی ہے, ذکر کے اندر تسبیحات بھی ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, تیسرا کلمہ بھی ہے. اب یہ ذکر کی پابندی سے نا آپ کو اسٹرینگتھ ملے گی, کیونکہ آپ مسلمان ہیں, آپ کے کانسیپٹ خراب نہیں ہیں. دیکھیں ہم آخرت کا انکار نہیں کرتے, ہمیں آخرت سے غفلت ہے, ٹھیک ہے نا, ہم حرام چیز کو حرام ہی سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہوتی کہ ہم حرام کو اوور کم کریں, کیونکہ ہمارے اندر جو ڈیزائر ایمبیشنز ہیں وہ ہمیں ایک گناہوں کی طرف ڈرائیو کر جاتی ہیں, اس لیے کہ ہماری نیکی کی فورسز ویک ہیں. ہم اپنی نیکی کی فورسز کو اسٹرانگ کریں, یہاں تک کہ یہ اتنی اسٹرانگ ہو جائیں کہ جب بھی کوئی ریزسٹنس نفس کی آئے تو ایک دم اس کو کلائم پھان کے آگے چلے جائیں. تو اس اعتبار سے دوسری چیز ذکر اللہ ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ ہے. جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اگر اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے, تو الحمدللہ یہ نہیں فرمایا نا کہ یعفو عن کثیر, کہ تمہارے دوسرے گناہ تو ہم اکثر گناہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں, لیکن اکثر گناہ جو تم کرتے اس کو تو ہم اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ گناہ کی جس میں ڈٹائی اصرار ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم کبیرہ گناہ سے بچتے رہنا, کبیرہ گناہوں سے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں دین پہ چلنا نصیب ہو جائے گا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور جنت بھی عطا فرمائیں گے. تو سب سے پہلے صحبت اختیار کریں, دوسرا ذکر کریں, تیسرا کبیرہ گناہ سے بچیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو نہ دوائی بھی بتاتا ہے, دوائی ذکر اللہ ہے, صحبت ہے, اور تیسری چیز آپ کو, دوسری چیز ڈاکٹر آپ کو نا پرہیز بتاتا ہے کہ بھی آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں نمک نہ کھائیں, آپ کورونری آرٹریز کے مریض ہیں, آپ کی دل کی شریانوں کا مسئلہ ہے, آپ زیادہ چکنائی اور زیادہ یعنی یورک ایسڈ والی چیزیں نہ کھائیں, مرغن چیزیں نہ کھائیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں, تو گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کریں. اب گناہ جب انسان کو گناہ جب انسان کے اوپر یعنی طاری ہوتے ہیں, تو اس کی نیکی کی قوتیں اگر کمزور ہوں تو پھر وہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے, گناہ کمٹ کرتا ہے, ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن جب نیکی کی قوتوں کو صحبت اور ذکر سے اتنا مضبوط کر دیا جائے تو گناہوں سے بچنے کا مادہ اور ملکہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے اہم چیز صحبت ہے, پھر ذکر اللہ ہے, اور تیسری گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ ہے. اور میں نے اپنے شیخ سے سنا, وہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ, کہ جو شخص مصمم ارادہ کر لے گناہوں سے بچنے کا, اللہ اس کو بچا دے.